الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جو منتخب کیا گیا حج بیت اللہ کی اہمیت، فرضیت اور اس کا طریقہ، یعنی اسلام میں حج کا مقام کیا ہے،
اس کو ادا کرنے کا سنت طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو اسلام کے 5 ارکان جن کا حدیث پاک میں ذکر ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ کلمہ شریف اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ وإقام الصلاۃ، اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ وإیتاء الزکوٰۃ، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں رکن ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اور اس عبادت کے اندر عشق کا غلبہ ہے۔ جو حج والی عبادت ہے نا، اس کے اندر زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بندے کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ عام طور پہ ان کو دیکھا جائے تو وہ عبادت نہیں لگتی، لیکن حج کے اندر اللہ کریم نے ان چیزوں کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ مثلا ایک گھر ہے، اس کے چکر لگا دینے، کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگانے، صفا مروہ پہ دوڑنا ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہونا ہے، مزدلفہ میں، مینا میں کنکریاں مارنی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل کے اندر بات نہیں آتی، لیکن اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، جن کو پورا کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ اس کے ہر رکن پہ گفتگو کی جائے تو وقت کافی درکار ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو حکم ہے قرآن میں، حدیث میں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کچھ حج کے جو مناسک ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے بیت اللہ کا اور حج کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ جو سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے وہ کیا ہے؟ مکہ کے اندر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمائے یہ بڑی برکت والا ہے، یہ اللہ کا گھر یہ مبارک ہے۔ یعنی یہ صرف عام اس کو آپ کمرہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عام کمرہ ہے، نہیں، فرمایا اس کی نسبت دیکھو، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، مبارکہ، یہ برکتوں والا ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے لیے یہ گھر ہدایت ہے۔ ہدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ سارے جہانوں کے لیے یہ گھر کیا ہے؟ ہدایت کا مرکز ہے۔ ہدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کا جو لفظ ہے نا، اس کو سن کر آپ کا ذہن یقیناً اور طرف بھی گیا ہوگا
کہ اللہ کی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو رب العالمین ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن کو کہا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور کعبے کو کہا ھدی للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر اس امت کے مقدر کتنے بڑے، کتنے بلند ہیں اس کے نصیب، کہ اللہ کریم نے ان کو انٹرنیشنل نبی بھی دیا تو ساری کائنات والا نبی عطا فرمایا، قرآن بھی دیا تو ایک زمانے اور ایک جگہ کے لیے نہیں، ایک امت کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے جو ہدایت ہے۔ اور جو ہمارا قبلہ ہے اللہ نے منتخب کیا، وہ قبلہ بھی وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ عالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہدایت کا مرکز ہے، یہاں سے ہدایت ملے گی تمہیں۔ اور جدھر ساری امت چہرہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، دیکھو جب کعبے کے ارد گرد صفیں بنتی ہیں تو گول دائرہ ہوتا ہے، سب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، یعنی اسے اللہ کریم نے مرکز کائنات بنا دیا ہے، اور اس امت کے لیے مرکزی حیثیت ہے کعبۃ اللہ کو، اور یہ ہدایت ہے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے سب سے پہلے یہ بنایا گیا، اور یہ برکت والا ہے، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس سے اگلی آیت میں ہے فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ اس کعبے کے اندر فرمایا بڑی نشانیاں ہیں، یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کو اللہ کریم نے بڑے امتیازات عطا فرمائے، بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کریم نے مرکز کائنات بنایا ہے، اور یہ اللہ کریم کی ایک نشانی ہے، اور یہ امن کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی کیا ہے، مقام ابراہیم، فرمایا کعبے کے دروازے کے سامنے دیکھو گے نا، وہاں ابراہیم کے قدموں والا پتھر موجود ہے، خاص طور پہ مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا، مقام ابراہیم، فرمایا کعبے کے اندر تم جاؤ گے نا جب مسجد حرام میں، تو تمہیں اللہ کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، وہاں ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں ایک پتھر بھی موجود ہے، جس پتھر پر ہمارے خلیل کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ دیکھو جہاں پہ نبی کے قدم کا نشان لگ جائے، مقام ابراہیم، جہاں نبی کے قدم کا نشان لگ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو جہاں نبی خود جلوہ گر ہو، یہ واضح طور پہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ نبیوں کے قدموں کے نشان بھی ہمارے نزدیک نشانیاں ہیں۔ جہاں نبی کا قدم لگ جاتا ہے نا، وہ جگہ بھی عام نہیں ہوتی، وہ جگہ بھی خاص بن جاتی ہے، کیونکہ کسی عام بندے کا قدم نہیں، وہ اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور پتھروں پہ تو نشان نہیں نہ پڑتے، لیکن جناب ابراہیم نے جب قدم رکھے نا تو پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ گئے، آج بھی وہ نشان نظر آتے ہیں پتھر کے اوپر، مقام ابراہیم، فرمایا یہ مقام ابراہیم اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور یہاں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، واجب ہے، حج کے اندر عمرے کے اندر یہ وجوب ہے، جب آپ حج کریں تو 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھنے ہیں، عمرہ کریں تو پھر بھی 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھنے ہیں، یہ واجب ہے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا۔ اور یہاں سے جب حضور گزرے نا تو ساتھ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، تو یہاں پہ جب پہنچے مقام ابراہیم کے پاس تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں 2 نفل نہ ادا کر لیں جہاں پہ خلیل کے قدم لگے، جہاں پہ اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست کے جناب ابراہیم جو
انبیاء کے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، جن کے قدم لگے ہیں، یہاں 2 نفل نہ پڑھ لے؟ تو ابھی فاروق اعظم کے دل میں تمنا آئی تو رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا جہاں پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اسے مصلی بنا لو۔ جو تمنا عمر کی ہے وہی حکم خدا پاک کا ہے۔ تو یہ نفل پڑھنا وہاں پہ واجب قرار دے دیا۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے، رش ہوتا ہے، طواف بھی لوگ کر رہے ہیں، تو وہاں یہ جواز ہے کہ آپ پیچھے بھی کہیں پڑھیں تو ادا ہو جائے ضرورت کے طور پر۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ مقام کہتے ہیں جہاں بندہ کھڑا ہو، جہاں قدم لگے وہ مقام ہوتا ہے، جہاں سر لگے وہاں مصلی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے تو حکم یہ دیا، اصل تو مزہ یہ ہے کہ جہاں ابراہیم کے قدم کا نشان ہے نا وہاں تمہارا سر لگے تو پھر لطف والی بات ہے، لیکن پیچھے بھی ادا کرو گے تو ہو جائیں گے۔ لیکن جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان اتنے مقدس ہیں، اتنے معزز ہیں، اتنے معتبر ہیں اور اتنے اللہ کو پیارے ہیں کہ وہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا حکم دے دیا اور اس کا ذکر کیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا یہاں ہماری نشانیاں ہیں، یہاں ہمارے یار کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا نا وہ پتھر ہے، یہ 2 پتھر جنتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک مقام ابراہیم والا پتھر اور ایک جو حجر اسود ہے، یہ دونوں جنتی پتھر ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب گھر بنا رہے تھے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ جب دیوار اونچی ہوتی تو یہ اونچا ہو جاتا، جب دیوار دائیں جاتی تو یہ بھی دائیں طرف جاتا، جب آپ بائیں طرف جاتے تو یہ پتھر بھی بائیں طرف جاتا۔ یہ پتھر بھی ابراہیم کے قدموں کے ساتھ ساتھ گھومتا رہا۔ تو اس پتھر کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا، فرمایا من داخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ حرم کی جگہ ہے، حرم ہے، یہاں پر جاہلیت کے اندر بھی اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا تو عرب کے لوگ قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ حرم ہے اور یہ حرم جو ہے یہ امن والی جگہ ہے۔ یہاں پہ شکار نہیں آپ کر سکتے، کوئی چڑیا بیٹھی ہے تو اس کو آپ اڑا نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کا نشانہ نہیں لگا سکتے۔ شکار بھی حرام کر دیا، جانوروں کو بھی امن دے دیا۔ اور ایک دفعہ ابو سفیان اور شریک بن اخنس، یہ 2 کافر تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا حضرت ابو سفیان، لیکن وہ کافر ہی رہا۔ یہ جہاں حرم کی حد شروع ہوتی ہے نا وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک ہرنی کے پیچھے بھیڑیا دوڑا آ رہا ہے۔ جب حرم کی حد شروع ہوئی نا تو وہ ہرنی جب حرم کی حد میں داخل ہوئی تو بھیڑیا وہاں پہ رک گیا اور وہاں سے واپس مڑ گیا۔ تو وہ کافر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ یہ حرم ہے، بھیڑیے کو بھی حرم کا پتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا تو وہ بھیڑیا واپس مڑا، وہ کہنے لگا تم میرے اس بات سے تو بڑے حیران ہو کہ میں نے حرم کی زمین کا ادب کیا ہے اور شکار نہیں کیا، اس میں تم پہ حیران ہوں۔ اس سے بھی بڑی حیرانگی یہ ہے کہ مکے کے اندر اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، تم نے ابھی بھی کلمہ نہیں پڑھا، تم نے ابھی بھی اس آقا کا کلمہ پڑھا نہیں ہے، ابھی تک تم مسلمان نہیں ہوئے۔ تو وہ بھیڑیے بھی جانتے ہیں یہ حرم کی زمین ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے، اس کو حضور نے فرمایا مکہ کو حرمت والا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور فرمایا جو مدینہ ہے نا اس کو حرمت والا میں بنا رہا۔ یہ حرم ابراہیم ہے، وہ حرم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مدینہ جو ہے یہ بھی حرم ہے، اس کو حضور نے حرم بنایا ہے۔ مکے کو جناب ابراہیم نے حرم بنایا ہے اور مدینہ کو حضور نے حرم بنایا ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، تندرستی ہے، جا سکتا ہے،
زاد راہ ہے، فرمایا اس بندے پہ فرض ہے کہ وہ کعبے کا حج کرے، حج بیت اللہ کرے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا صاحب استطاعت بندے پر یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ فرضیت کا مقام رکھتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ بندہ کم از کم کعبے کا حج کرے۔ جب یہ فرض ہوا نا تو حضور نے فرمایا حج کرو، یہ فرض ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اکل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال فرض ہے؟ حضور چپ ہو گئے۔ وہ پھر بولا، کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر وہ صحابی بولے اکل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبا، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو اللہ ہر سال ہی حج فرض کر دیتا ہے، لیکن فرمایا جتنا حکم دیا جائے اس پہ عمل کر لیا کرو، سوال نہ کیا کرو۔ ہر سال فرض نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، بعد میں کریں گے تو وہ نفل ہے، وہ نفلی حج کا ثواب ملے گا، فرضی حج صرف ایک دفعہ ہے۔ تو لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہوں تو اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ومن کافرا، اور جو شخص انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ حج کا انکار کرتا ہے یا حج کرتا نہیں جان بوجھ کر، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی اپنی آخرت برباد ہوگی۔ اللہ کے گھر کے اندر تو دنیا اور ملائکہ، اللہ کے گھر میں تو دور دراز سے لوگ تڑپیں لے کر، محبت لے کر، جذبات لے کر وہ جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر کی رونق میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر تم اس گھر سے منہ موڑو گے نا تو فرمایا اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں میں اللہ نے اپنے گھر کا تعارف بھی کروایا، اور حج بیت اللہ کی فرضیت جو تھی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور پھر حج کرنا ہے تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے، فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ نہ کوئی بے حیائی والی بات کرے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ یعنی حج کے لیے جا رہے ہیں نا تو راستے میں لڑنا نہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا۔ کئی حاجی دیکھا احرام باندھا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ صبر اور تحمل بڑا ضروری ہے حج کے اندر۔ فرمایا بے حیائی، اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا حج کے اندر بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن حج میں خاص طور پہ خیال رکھو کہ تم احرام باندھ کے کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، کس کے گھر میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کے بارے میں یہ ذکر موجود ہے کہ آپ نے جب احرام باندھا نا تو سواری پہ سوار ہوئے تو لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ حضور لبیک تو کہہ لیں، احرام باندھ لیا ہے، سواری پہ سوار ہو گئے، لبیک تو کہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس ڈر سے لبیک نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، آگے سے جواب آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ فرمایا میں اس ڈر سے میں لبیک نہیں کہہ رہا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کریم نے ازل سے پاک اور ستھرا کر دیا ہے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے، عاجزی کا عالم یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں، اور پھر جب لبیک کہا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش میں آیا تو پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ کس ہستی کے گھر میں جا رہا ہوں، کس بادشاہ کے دربار کے اندر میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حج کے اندر جذبات ہوں، یہ محبت ہو، یہ خوف خدا ہو، یہ عاجزی اور انکساری ہو، تو پھر حج ایسا ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اگر حج صحیح طریقے سے کیا جائے۔ فرمایا جب حج کرو تو نہ اللہ کی نافرمانی کرو، نہ بے حیائی کی بات کرو، نہ جھگڑا کرو،
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، فرمایا جب حج پہ جاؤ تو اپنا ذات راہ لے جایا کرو، سامان بھی لے کے جاتے ہو نا، جو کھانے کی چیزیں، پینے کا سامان، پہننے والا سامان، دیگر ضروریات زندگی، فرمایا ساتھ لے کے جایا کرو، لیکن ایک ذات راہ جو سب سے بہتر ہے وہ ضرور لے جانا۔ فرمایا سب سے بہتر ذات راہ ہے تقوی، پرہیزگاری، شرم و حیا لے کے جانا اللہ کے گھر میں، باقی سامان بھی ہو لیکن فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر ذات راہ جو اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ حرام اور حلال کی تمیز ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حج کے سارے انداز، طریقے اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس ذات راہ ہے، سواری بھی ہے، وہ کعبہ میں جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن اس نے حج نہ کیا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو کوئی فرق نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ فرمایا اس بندے نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ دولت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا، تو اب خطرہ ہے اس پر کہ خدا نہ خواستہ کہیں مرتے ہوئے وہ اسلام سے پھر کر یہودی نہ ہو جائے، کہیں عیسائی نہ ہو جائے، تو حج بیت اللہ کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ اس ڈر سے نہیں نکالتے کہ کہیں کم نہ ہو جائیں، کہیں پیسے گھٹ نہ جائیں۔ تو اگر اللہ نے دیے ہیں تو پھر کیا کرو، حج بیت اللہ ضرور کرو، اور تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اور کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ خود بنایا ہوا ہے کہ جس کی اولاد جوان ہو اس کو حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اسے ان کی شادیاں کرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ مسئلہ بھی خود ساختہ، خود ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جس کے بچے جوان ہیں وہ کیا کرے، ان کی شادیاں کرے، ان کو سامان دے 20-30 لاکھ روپے کا، سونا جو ہے 10-15 لاکھ کا زیور بنوائے، کوئی 30-40 لاکھ روپے ولیمے پہ خرچ کرے، کچھ ڈھول ڈمکے پہ جو 2-4 لاکھ روپے لگائے، حج نہ کرے۔ حج پھر کرے جب ہر شے ختم ہو جائے، جب سارے پیسے شادی پہ لگ جائیں، جب ساری دولت لٹ جائے حرام کاموں میں، تو پھر حج کی کوشش کرے۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو چیزیں ہم نے شادی میں لازم کی ہیں ان کا تصور ہی کوئی نہیں۔ شریعت کے اندر شادی پہ 20 لاکھ کے خرچے کی کوئی اس کے اندر تصور نہیں ہے، 50 لاکھ خرچے کا کوئی تصور شادی میں نہیں ہے۔ شادی کے اندر تو ایک صحابی رسول آئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کپڑوں پہ نا رنگ لگا ہوا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا خیر ہے، کپڑوں پہ خوشبو لگی ہے؟ کہنے لگے حضور شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، تو آج کسی کو بلائے نا تو وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں بلایا، اب میرے ساتھ سلام دعا تمہاری ختم ہو گئی۔ انہوں نے حضور کو نہیں بلایا شادی پہ، مدینہ میں رہتے ہوئے صحابی ہو کر حضور کو شادی کی خبر نہیں دی، لیکن سرکار ناراض نہیں ہوئے۔ حلم سیکھنا ہے تو حضور سے سیکھو، حسن اخلاق سیکھنا ہے تو حضور سے سیکھو۔ آج کو مرید شادی پہ نہ بلائے تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ سانو دسیوں بغیر تو کر کیویں لئی، تیرے جے بے ادب مرید اگر ہون تو یہ وسنا بھی نہیں ہونا۔ کیوں جی؟ کیسے پیر ہیں، کیسے مرید ہیں، الیاذ باللہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے زیادتی کی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضور نے فرمایا کس گھرانے میں شادی کی ہے؟ کہنے لگے امرأۃ من الانصار، حضور انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ فرمایا کم سکھ تھا، حق مہر کتنا دیا ہے؟ کہنے لگے ایک گٹلی کے برابر سونا حق مہر دیا، بس حق مہر دیا اور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ولیمہ کر لینا، اولم ولو بشاتن، ایک بکری بھی اگر ملے نا تو ولیمہ کر لینا۔ اور پھر حضور نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ کیسے نکاح تھے، کیسی شادیاں تھیں، تو یہ مسئلہ شریعت میں نہیں ہے۔
نکاح کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچی جوان ہے تو پہلے شادی کریں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن حج بھی فرض ہے۔ شادی کی وجہ سے حج چھوٹ نہیں سکتا، حج میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے کہ حج کیوں نہیں کیا تو ہم کہیں یا اللہ کہ میری بیٹی جوان تھی تو میں حج کیسے کرتا۔ یہ کوئی اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو جو بندہ طاقت رکھتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس کے پاس زاد راہ ہے، سواری ہے، تو اس نے حج نہ کیا جان بوجھ کر تو کوئی پتہ نہیں یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جس بندے کے پاس طاقت موجود ہو، جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک اور حکم ہے، مرد ہے تو سامان ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، وہ جا سکتا ہو، آ سکتا ہو۔ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم بھی جا سکتا، اکیلی نہیں۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ساتھ کسی محرم کو لے جا رہی ہو، محرم کا بھی خرچ اس کے پاس ہو، یا محرم خود اپنے طور پہ جا رہا ہو، یعنی اس کا والد جا رہا ہے، اس کا بھائی جا رہا ہے، اس کا جناب بھتیجا جا رہا ہے، اس کا بانجا جا رہا ہے، اس کا خامد جا رہا ہے، یعنی وہ رشتے جن کو محرم کہا جاتا ہے وہ ساتھ اگر جا سکتا ہے یا اس کا خامد جا سکتا ہے تو پھر عورت پہ حج فرض ہے۔ اگر نہیں ایسی صورت تو پھر عورت پہ حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ حج توفیق ہوتے ہوئے نہ کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور کرنے کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرہ ایک عمرے سے دوسرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں عمرہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو مقبول حج ہے نا، حج مقبول، فرمایا اس کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی نہیں، یعنی جس کا حج قبول ہو جائے سمجھو اس کے لیے جنت پکی ہو۔ لیکن حج مبرور کہا ہے کہ حج مقبول ہو۔ اب مقبول حج کون سا ہوتا ہے اس کی علماء نے بڑی سادہ سی وضاحت کر دی، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں ہے۔ ایک پیمانہ دے دیا، ایک جناب تھرمامیٹر دے دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں۔ اگر تو حج کر کے واپس آنے کے بعد بھی بندہ شریعت پہ عمل کرتا ہے، شریعت کے حکم کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی سے ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس کے اندر شرم و حیا ہے، اس کے اندر اچھے اعمال کی توفیق ہے، تو سمجھو اس کا حج مقبول ہو گیا۔ اور اگر واپس آ کے وہ شیطان بن گیا ہے تو سمجھو وہ جو کنکریاں ماری تھی اس کا بدلہ وہ شیطان اس سے لے رہا ہے۔ تو حج مقبول کی جزا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ جنت ہے۔ جس کا حج قبول ہو گیا سمجھو اس کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اور پھر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حضور نے فرمایا عمرہ اور حج لگاتار کرو، کیونکہ حج اور عمرہ یہ فقیری کو بھی ختم کر دیتے ہیں، یہ گناہوں کو بھی ایسے ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا زنگ اتارتی ہے، جیسے بھٹی سونے کا زنگ اتار دیتی ہے، جیسے بھٹی چاندی کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ حج اور عمرہ بندے کی غریبی بھی دور کر دیتی ہے، بندے کے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے سے اللہ برکتیں دیتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی۔ قدم قدم پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بندہ احرام خریدنے سے لے کر ٹرانسپورٹ کے کرائے تک، وہاں پر ایک ایک کام جو کھانا کھا رہا ہے اس کا ہر عمل عبادت ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو حج اور عمرہ یہ دونوں کیا ہے؟ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں، اور یہ حج اور عمرہ
بندے کے فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورَ ثواب الا الجنہ، اس حدیث میں بھی ایسے ہی ہے، فرمایا حج مقبول کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو حج کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ نے سن لی، نہ کرنے کے جو نقصان ہے، جو گناہ ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور پھر جب بندہ جاتا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو سب سے پہلے اس کو جو یونیفارم پہنائی جاتی ہے نا، جو وردی پہنائی جاتی ہے، وہ وردی ہی ایک بڑی محبت والی ہے۔ زندگی بھر بندے نے پینٹ شرٹ پہنی، شلوار قمیض پہنی، اب وہ پوچھتے ہیں بندے کے جی احرام کیسے باندھ رہا ہے؟ اب بندے پوچھتے ہیں جی اب ہم نے تو ساری عمر چادر باندھی نہیں، اب حج پہ جا رہے ہیں، چادر کیسے باندھنی ہے، ہم نے کس طرح جناب یہ احرام کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اس کو جناب استعمال کرنا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب میں تو زندگی بھر میں نے چادر باندھی نہیں، لہذا میں نے احرام نہیں باندھنا۔ نہیں، رب یہاں پر عاجزی دے کے پھر اپنے گھر میں لے جا رہا ہے کہ تیرا فیشن ختم ہو جائے، تیرے اندر تکبر ختم ہو جائے، تیرا یہ جو فاخرانہ لباس ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں بڑے بڑے قیمتی لباس پہنتا تھا، تو یہاں بڑے بڑے قیمتی قسم کے ملبوسات پہنتا تھا، اب آنا ایک چادر باندھ اور ایک چادر اوپر لے لے، میلا کچیلا ہو کے آجا میرے گھر میں، پہلے تیری میں ختم ہو جائے پھر ہم تجھے اپنا گھر دکھائیں۔ کیوں جی رب میں مار کے لے جاتا کہ عاجزی کے ساتھ آ، فقیر بن کے آ، ننگے سارا، سر بھی ننگا رکھنا ہے، یہاں امامہ باندھتا تھا، سر پہ دستار رکھتا تھا، ٹوپی رکھتا تھا، فرمایا وہاں نہیں لینی، احرام کے اندر سر ننگا کر کے آ، تاکہ تیرے اندر کہیں یہ بھی فخر نہ آ جائے کہ میری دستار بڑی ہے، میری ٹوپی بڑی عالی شان ہے۔ فرمایا سارے خیال مٹا کر یہاں کالے غلاف والا ایک میرا گھر ہے، آ کے تم نے کیا کرنا ہے، اس کے بس چکر ہی لگائی ہے، طواف کوئے یار کرتے ہیں ہم، یہی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ دیکھو نا کتنا ایک عشق ہے کہ جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے نا، اب حاجی احرام باندھ کر ایک چادر باندھی ہے، ایک اوپر لی ہے، اور وہاں بھی کہا کہ اب کیا کرو، دایاں کندھا ننگا کر لو، دایاں کندھا ننگا کر لو اور اس طرح میرے گھر کے چکر لگا، فقیر بن کے، مسکین بن کے، اور عاجزی و انکساری کا پیکر بن کے میرے گھر کے چکر لگاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ساری دنیا سے کٹ تعلق توڑ کر جب مالک سے تعلق جوڑا جائے نا تو پھر مالک بندے کو اپنا بناتا ہے۔ وہ چکر ہی لگائی جا رہا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہے، یہ طواف کر رہا ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری روایت ہے، بڑی خوبصورت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، اعلان نبوت کے بعد 4 عمرے کی اور ایک حج حضور نے فرمایا۔ وہ حجۃ الوداع جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا اور 4 عمرے فرمائے۔ اور عمرے کے موقع پہ حضور نا، یا حج کا موقع تھا، طواف کر رہے تھے، حضور طواف کر رہے تھے۔ ہم تو سارے جاتے ہیں نا کعبے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جب آقا طواف کرتے ہوں گے تو میری محبت کہتی ہے کعبہ حضور کی زیارت کر رہا ہے، کہ میرے نصیب دیکھو آج مصطفیٰ میرا طواف کر رہے ہیں، آج کعبے کے نصیب دیکھو کہ حضور طواف کر رہے ہیں۔ تو حضور طواف کر رہے تھے، ایک عربی آگے آگے طواف کر رہا تھا۔ عربی کہتے ہیں جو دیہاتی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، جن کو زیادہ علم نہیں تھا، نہ زیادہ ان کو کوئی پہننے کا اتنا تھا، نہ کھانے پینے کا، سادہ سے لوگ تھے، بالکل ان پڑھ لوگ تھے، وہ نہ کعبے کا طواف کر رہے، اور جہاں بھی جاتا ہے نا کہتا ہے یا کریم، کتنا پیارا ذکر ہے، یا کریم، اے کرم کرنے والے، وہ کہتا ہے یا کریم۔ تو جب اس نے کہا نا یا کریم، پیچھے حضور تھے، حضور نے بھی فرمایا یا کریم۔ پھر وہ عربی گیا میزاب رحمت کے نیچے، جو پرنالا ہے کعبے کا، میزاب رحمت، اس کے نیچے گیا، اس نے پھر کہا یا کریم۔ تو
تو پیچھے حضور نے بھی کہا یا کریم۔ وہ حجر اسود کے پاس گیا، اس نے کہا یا کریم، حضور نے بھی پیچھے کہا یا کریم۔ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو کہنے لگا یا صبیح الوجہ و یا رشیق القد تحظا بی لکونی عرابین۔ وہ کہنے لگا اے حسین چہرے والے، اے حسین قد و قامت والے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میری نقلیں اتار رہا ہے، میں یا کریم کہتا ہوں تو بھی یا کریم کہتا ہے، میرے جاہل اور عرابی ہونے کی وجہ سے تو میری نقلیں اتار رہا ہے۔ اس نے آگے جو جملہ بولا نا، اس نے کہا واللہ لولا صباحت وجہک ورشاقۃ قدک لا شکوتک الی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی ایڈا تو سونا نہ ہوندا، جی تیرا قد قامت ایڈا سونا نہ ہوندا تے تیری میں شکایت اپنے نبی نو ضرور کردا، لا شکوتک الی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری شکایت کرتا آقا سے، لیکن تیرا چہرہ بڑا حسین ہے، میں شکایت نہیں کرتا حضور سے۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے، فرمایا اما تعرف نبیہ کا، فرمایا تو اپنے نبی کو جانتا نہیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی کو شکایت کرتا، تو اپنے نبی کو پہچانتا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں اس پہ ایمان لایا ہوں بغیر دیکھے، اس کی رسالت کی تصدیق کی ہے بغیر اس سے ملاقات کیے۔ تو حضور نے فرمایا اے عرابی، یا عرابی انی نبیوں کا فی الدنیا و شفیعوں کا فی الآخرہ، تو جس کو پہچانتا نہیں نا، میں ہی تیرا نبی ہوں، میں ہی قیامت کے دن تیری شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب بتایا نا تو فوراً حضور کے قدموں میں گر گئے، سرکار کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہ کرو، جو بادشاہوں کا طریقہ ہے نا، جو رعایا اپنے بادشاہوں سے کرتی ہے وہ میرے ساتھ نہ کرو، میں جابر اور متکبر نہیں ہوں، میں تو عاجز نبی بن کے آیا، میں عاجزی انکساری والا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو ادھر سے یہ گفتگو چل رہی تھی تو ادھر سے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، فہابتا جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اترے اور آ کے کہنے لگے یا محمد یقرأک السلام ویخصک بالتحیات والاکرام، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور آپ کو عزت کے ساتھ خاص کر رہا ہے، اس عرابی سے کہہ دیں کہ اللہ تیرا حساب لے گا، اللہ تیرا حساب لے گا، اللہ تیرا حساب لے گا۔ تو اس نے کہا نعم یحاسبک اللہ انشاءاللہ، فقال العرابی وعزتی وجلالی لا احاسبہ، عرابی نے آگے سے کہا اگر اللہ میرا حساب لے گا نا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا، اگر اللہ میرا حساب لے گا نا، انہوں نے کہا میں بھی رب کا حساب لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ماذا تحاسب ربا کا، تو اپنے رب کا کیا حساب لے گا؟ یا اخل عرب، فقال العرابی ان حاسبنی ربی علی ذنبی حاسبتہ علی مغفرتہ، تو اس نے کہا اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اگر وہ میری کنجوسی کا حساب لے گا تو میں اس کے کرم کا حساب لوں گا۔ تو جب حضور نے یہ بات سنی تو آقا رونے لگے، حضور اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فہابتا جبریل علیہ السلام، پھر جبریل آئے، جبریل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ رونا بند کر دیں، رونا بس کر دیں، آپ کے رونے کی وجہ سے جو عرش کو اٹھانے والے ملائکہ ہیں انہوں نے تسبیح روک دی ہے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ اس کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ نہ تو سادہ حساب لگی، نہ سی تیرا حساب لگا، نہ تو ہمارا حساب لینا نہ ہم تیرا حساب لیں گے، اور ساتھ اس کو خوشخبری دے دو فَإِنَّهُ رَفِيقُكَ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں ہم اسے آپ کا رفیق بنا دیں گے، ہم اس کا ساتھی بنا دیں گے۔ تو وہاں طواف کرتے ہوئے ہر بندہ اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے،
کوئی یا کریم کہتا ہے، کوئی یا رحیم کہتا ہے، کوئی مالک سے کوئی عرض کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے گھر میں آ گیا ہے۔ اب کوئی کعبے کے پردوں سے لپٹتا ہے، کوئی مزاب رحمت کے نیچے روتا ہے، کوئی جناب حتیم کے اندر نوافل پڑھ کے روتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے روتا ہے، کوئی جناب والا وہاں پر مزاب رحمت کے نیچے روتا ہے، اور کوئی ملتزم پہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے سینہ لگا کے اللہ سے اپنی عرض و معروض کرتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سفر ہے عشق والا، یہ محبت والا ہے کہ جاتے ہی آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے، اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں، اور ہر چکر پہ جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ادا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا، اور یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں حج کے اندر ایک پتھر وہ ہے جس کو آپ بار بار چوم رہے ہیں، لوگ دھکے نہیں کھاتے حجر اسود چومنے کے لیے۔ ایک پتھر ہے جس کو چومنے کے لیے دنیا جناب بےتاب ہے، اور جو مینا میں کھڑے ہیں ان کو روزانہ جناب پتھر لگ رہے ہیں۔ 10 ذوالحج کو بھی پتھر لگیں گے، 11 کو بھی لگیں گے، 12 کو بھی لگیں گے، کوئی رات وہاں رہے گا تو 13 کو بھی لگیں گے۔ کوئی پتھر وہ ہے جسے چوما جا رہا ہے، اور کوئی وہ ہے جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے وہ عزت والا بن جاتا ہے، جس کی نسبت شیطان سے ہو جائے وہ ذلت والا بن جاتا ہے۔ تو حجر اسود کو بوسے لیے جا رہے ہیں، اور یہ جس نے بوسہ لیا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کو پہچان کر اس کی بخشش کروائے۔ حجر اسود کے بوسے یہ طریقہ حج کا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی عرض کیا جائے گا۔ تو ایک دوست نے یہ پچھلے جمعہ بھی بھیجی تھی پرچی، پرچی بھیجی تھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو حضرت ام معبد جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، میں اختصار سے 2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت تھی ام معبد الخزاعیہ، اس کا جھونپڑی سی تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، گھر کے آگے بیٹھی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے گی؟ تو اس نے کہا جی ہمارے گھر میں آج فاقے ہیں، فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، جو بکریاں ہیں وہ دودھ کوئی نہیں دیتی۔ تو ایک بکری بیمار اور لاغر وہ کونے میں باندھی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا دودھ نکال لیں۔ وہ کہنے لگی یہ چل نہیں سکتی تو دودھ کیا دے گی؟ حضور نے فرمایا اجازت دو، دودھ خود بخود اللہ پاک فرما دے گا۔ آقا نے جب اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ فوراً اتر آیا۔ آقا علیہ السلام نے جتنے ساتھی تھے سب کو پلایا، اور ام معبد کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ وہ دیکھتی رہ گئی، اور حضور علیہ السلام کے چہرے کے جو اس نے حضور کے حلیہ بیان کیا نا، عرب کے اندر ہو سکتا ہے ایسا کسی نے حلیہ بیان نہ کیا ہو۔ اس نے تمام سیرت نگاروں نے اس کا وہ حلیہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور کا سینہ مبارک کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی پلکیں کیسی تھی، آقا چلتے کیسے تھے، حضور بولتے تھے تو وہ کہنے لگی ایسے لگتا تھا جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے۔ حضور بولتے تھے تو حضور کے منہ مبارک سے چمک نکلتی تھی۔ موتی ایک روز مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ تو وہ دودھ کے برتن بھرے، آقا علیہ السلام واپس چلے گئے، اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ تو جب اس کا خامد واپس آیا نا، اس نے دیکھا کہ گھر میں دودھ ہی دودھ ہے، اور خوشبو بھی آ رہی ہے، خوشبو بتا رہی کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا۔ اس نے کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ یہ برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، گھر میں خوشبو بھی ہے۔ اس نے کہا نام تو نہیں میں پوچھ سکی، مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ اس نے نام خود ہی رکھ لیا۔ کہنے لگی لگتا ہے اس کی صورت سے، اس کے حسن سے، اس کی برکتوں سے لگتا ہے کہ نام اس کا ضرور مبارک ہی ہوگا۔ اس نے سارا حلیہ جب بیان کیا تو اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو عرب کے لوگ ڈھونڈ رہے، یہ تو رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو
وہ سرکار سے ملاقات اس کی نہ ہو سکی۔ ایک دن وہ معبد اور اس کا بیٹا وہ مدینہ کی منڈی سے نا سامان لینے گئے، مدینہ میں گئے تو حضرت صدیق اکبر جا رہے تھے، تو وہ بیٹا جو تھا نا معبد کا، وہ بولا، کہنے لگا امی وہ جو بندہ ہے نا پہچانا ہے اس کو، یہ وہ ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو معبد دوڑ کے گئی، جا کے پوچھا کہ میں نے اس دن آپ کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ کون تھا، بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ماں تو اسے بھی نہیں جانتی، وہ اللہ کے آخری رسول، پیغمبر، نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تھے۔ تو اس نے کہا مل سکتے ہیں؟ مل سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں آؤ میں تمہیں زیارت کرواتا ہوں۔ تو معبد آئی اور آ کے میرے آقا کا کلمہ پڑھا اور صحابیہ رسول کر گئے۔ یہ حضرت معبد ہے۔ تفصیلی واقعہ تو یہ بہت لمبا ہے، ایک یہ تھا، اور دوسرا ایک سوال ہے بنی اسرائیل میں کون سے انبیاء آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ ویسے تو بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، بعض نے 70,000 لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء آئے، جن میں حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ تو کثیر تعداد میں اللہ نے بنی اسرائیل میں نبی پیدا فرمایا، اور بنی اسماعیل میں صرف ایک آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں 70,000 آئے بعض مورخین کے مطابق، لیکن بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی آیا ہے، اور وہ آخری نبی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے نہ اس کے بعد کوئی آیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں چند ایک کا ذکر موجود ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔